बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ की अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, ना सिर्फ अपना ख्याल रखते होंगे बल्कि उन लोगों का भी ख्याल रखते होंगे जो कि आपके मुंतज़िर रहते हैं, ख़ास तौर पर इस रहमतों वाले बाबरकतों वाले महीने में। हर रोज़ की तरह मेरे साथ आरिफ तैयबी आज भी मौजूद है। आरिफ तैयबी साहब, आज हम एक ख़ास टॉपिक पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ खिदमत खल्क़ के हवाले से, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हमें तरबियत मिलती है कि हमने ना सिर्फ इस महीने में बल्कि पूरा साल ही उन लोगों की मदद करते रहना है जो कि कहीं ना कहीं जो है वो ज़रूरतमंद होते हैं, और अल्लाह ताला ने हमेशा हमारा देने वाला हाथ रखा है तो उसका भी कर्ज पूरा करना होता है। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहलियान वतन आप सबको मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, दूसरा अशरा भी हमसे रुखसत होता जा रहा है और तीसरे असरे के हम करीब होते जा रहे हैं। इस तरह मिस सिद्रा ने कहा कि आज जहाँ पर हम अम्मा जी आयशा पाक सलामुल्लाह अलैहा ज़ौजा रसूल और वो करीम रहीम सैयदा तैयबा आबिदा साजिदा राकिया फ़कीहा, जब उनका जिक्र करेंगे कि जिनके दर अक़दस पर सहाबा इकराम आकर तालीम हदीस लिया करते, वो करीम ज़ात सैयदा अम्मा आयशा पाक सलामुल्लाह अलैहा मोमिनीन की माँ सैयदा अम्मा जी पाक का जिक्र खैर जहाँ पे करके अपना मुकद्दर चमकाएंगे, और वहीं पर उन हस्तियों का जिक्र भी इंशाअल्लाह होगा कि जो जिनके बारे में अल्लाह ने सूरत आल इमरान में फरमा दिया कि वो जो बद्र वाले थे उन पे अल्लाह का इनाम था। और यकीन जानिए कि बद्र के लोग तादाद में 313 थे, तादाद कम थी, असबाब कम थे, लेकिन अल्लाह की नुसरत साथ थी, फरिश्तों का नज़ूल हुआ, मलाइका की मदद शामिल हुई, और मेरे सरकार ने जो ऐलान फरमाया कि अल्लाह अगर आज हम हार गए फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर वो एक अजीम फतह भी है। लेकिन जिस तरह इसने कहा कि हम खुद खल्क़ पे ही बात करेंगे, वो सच्चे पाकिस्तानी, वो लोग जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का मुस्तफ़ फेस दिखाने के लिए पूरी दुनिया में मसरूफ़ अमल हैं। हम देख रहे हैं कोई किसी वजह से पाकिस्तान का जो है नाम कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा होता है, लेकिन वो ये अजीम लोग हैं, ये काबिल तारीफ़ लोग हैं जो अपने पाकिस्तानियों के लिए दर्द रखते हुए उनके लिए काम कर रहे हैं। आज की जो फाउंडेशन हमारे साथ है, जो आज के मेहमान शख्सियत हमारे साथ है, वो उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन, सियालकोट से आपका ताल्लुक़ है, आप उसके फाउंडर भी हैं, डॉक्टर खुर्रम साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आपके बारे में बताते चलूँ आपको कि नाज़रीन बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे लावारिस जो लाशें होती हैं जिनके लवाहिकीन नहीं मिलते, उनको ख़ास तौर पर महफूज करके उनके वरसा की तलाश करते हैं ताकि उन तक उनकी प्यारों की जो है वो उनकी मैयत पहुँचे और तदफीन वो कर सकें। एक बहुत बड़ा काम है इस चीज़ों को महफूज रखना, और क्या क्या काम कर रहे हैं 2026 में, इनकी क्या क्या इन्होंने प्लान कर रखा है, 2025 में क्या किया, तफसीली इंशाल्लाह बात करेंगे। खुशामदीद करेंगे इनको। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया। उनके साथ बहुत खूबसूरत से नौजवान, और ये हैं उम्मत फाउंडेशन की खूबसूरत पहचान। वजाहत हमारे साथ हैं, भाई वजाहत जो हैं बहुत ख़ास एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के, और पूरे सियालकोट में नौजवानों की आवाज़ हैं और तमाम मकतब फ़िक्र से प्यार करते हैं। और अगर हम देखें कि उम्मत फाउंडेशन की बात करें तो नौजवानों को लेकर इस फाउंडेशन में लीड करते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके भी आने का शुक्रिया। और भी हमारे साथ एक खातून जो आज जो है वो खातून नात ख्वाह मौजूद है, हाफिज़ आयशा, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपका वक्त का आगाज़ करेंगे नाते रसूल मकबूल से। बिस्मिल्लाह कीजिए आयशा। मंगता
हूँ जो मंगता नहीं होने देते अनफियत शौसहालम ऐगे सुपा के अबर करम मन हारे जिम 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 दो बूंदे तेरा जाना अनफियत शौसहालम ऐगे सुपा के अबर करम मन हारे जिम माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत कलाम शामिल कर पेश किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा, जब किसी शायर का कलाम होता है, अगर फीमेल शायरा का है तो उसको हुबहू वैसे पढ़ें, अगर किसी मेल का है तो उसको अपनी मर्ज़ी से उस पर तब्दीली ना करें, क्योंकि शायर का कलाम होता है। ये बहुत खूबसूरत कलाम कि उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुस्वा नहीं होने देते। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे हमारे साथ, क्योंकि डॉक्टर खुर्रम साहब हैं। डॉक्टर साहब मुनफरिद काम कर रहे हैं, हमने देखा कोई खाने पे काम कर रहा है, कोई लंगर खाना, कोई पानी पे काम कर रहा है। कल मुस्लिम हैंड्स वाले भी थे, मुझसे जिक्र कर रही थी। ये आइडिया, ये ख्याल कैसे आया और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? जी, जिस तरह गुज़िश्ता 8 साल से उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के 17 शहरों में हमारा जो माशाल्लाह काम है, सिलसिला है, वो बढ़ रहा है। इसमें जब जितने भी हम अनऑन्ड डेड बॉडीज़ रिसीव करते थे, तो एक बड़ा मुश्किल लम्हा होना कि जब हमने उनकी तदफीन कर देनी तो बाद में लाहिकीन मिल जाने, वो कब्र पे जाके उनकी भी बेबसी होती थी, उनकी ख्वाहिश भी होती थी कि आप कब्र की शाही करके दें। हम करके भी देते थे। इवन के गैर मुल्की जो सिख थे उनको हमने वहाँ से रिमूव करके कब्र में से 1 माह 5 दिन बाद जो है तो अपने जो हमसाया मुल्क है उनके हवाले किया। अच्छा, ये महसूस किया कि वाई नॉट कि हम कोई ऐसा सिलसिला करें कि इनको एक लंबे अरसे तक जो है हम महफूज कर सकें, ताकि लाहिकीन को ढूंढने में, आजकल सेफ सिटी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी मदद से भी आप फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लेते हैं। तो सुम अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो खुर्रम साहब, इनको डेड बॉडीज़ को महफूज करना मतलब एक मुश्किल मरहला है ये भी। तो मुझे ये बताइए कि आपने उम्मत फाउंडेशन के पास पर्सनली सर्द खाने मौजूद है, आपने अपना सिस्टम बना रखा है, या फिर आपको हुकूमती इदारों से, अस्पतालों से मदद लेनी पड़ती है? जी, हमने पर्सनली इसको लॉन्च किया। सही। और ये -7 पे इसका टेम्परेचर है और डेली इसको हम मॉनिटर करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि बना दिया और डेड बॉडी अंदर रख के दरवाज़ा बंद कर दिया। इसको मुख्तलिफ टाइमिंग में हम मॉनिटर करते हैं कि जो डेड बॉडी हैं वो ठीक हैं, टेम्परेचर ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। और सुम अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे प्लस पॉइंट है कि आपने डेड बॉडी किसी भी पोजीशन में, कूड़े में से रिसीव की है, कचरे में से, जिधर से भी किया है, लेकिन आपने उसको पहले हम साफ़ सुथरी कंडीशन में करके कोशिश करते हैं कि इवन के, हाँ जी, उसके इवन के कपड़े वगैरह भी, इवन के पैम्पर है कोई हॉस्पिटल से रिसीव किया है, वो चेंज करके फिर हम उसको रखते हैं, ताकि ये जो है ना वो। कितने % सर होता है कि लवाहिकीन आ जाते हैं ढूंढते हुए अपने प्यारों को? जो ढूंढ रहे होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने खो दिया होता है वो नहीं आते। बल्कि अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि जी आपका प्यारा दुनिया से रुखसत हो गया और फलानी जगह पे है, तो मैसेज भेजते हैं जी आप तदफीन कर दें। ये भी इस माशरे का अलमिया है। अल्लाह खैर। अच्छा सर, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परसेंटेज मतलब 10% ये कसरत है, बहुत कम है कि लोग जी, ये हमारे माशरे की जो गैर ज़रूरी रस्म और रिवाज जो हैं, हमारी बदकिस्मती के हर आने वाले दिन पे नए नए आ रहे हैं, ये उसकी वजह से इवन के इस महंगाई में जो अपने जिनके घरों में फोत हो जाए, उनकी प्रेफरेंस होती है कि जी कोई अदारा यहाँ से ले जाए और वो इनकी तदफीन कर दे, ठीक है, और हम जो है ना वो कहेंगे जी के सिलसिला ठीक कवर हो गया। अज़ान असर पे जाना चाहेंगे, अज़ान असर पे जाते हैं, इंशाल्लाह वापस आएंगे जी। वज़ाइफ हम लेते हैं, बिल्कुल वज़ाइफ भी लेना चाहेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वजाहत भाई का हम सवाल पुट करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह वज़ाइफ तफसीली फिर वज़ाइफ लेंगे इस हवाले से इंशाल्लाह। वजाहत भाई, आपने कब उम्मत वेलफेयर को ज्वाइन किया, और माशाल्लाह देख रहे हैं कि आपकी बड़ी एक साख्त है, अपना सिलसिला एक सियालकोट के अंदर है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन सोशल वर्क में तकरीबन 13 साल से हूँ, और डॉक्टर साहब के साथ तकरीबन मुझे 6 साल हो गए हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई हैं।
اور دوست بھی ہیں. وجاہت 13 سال ہو گئے ہیں آپ خدمت خلق میں ہیں ماشاءاللہ, بالکل ایکٹیو ہے. عمر کیا ہے بھائی کی؟ میں 28 ماشاءاللہ. اور یہ کس طرح سے کریج ملی؟ کوئی فیملی میں پہلے کر رہا تھا یا پھر آپ کو لگا کہ ینگسٹرز کو ضرورت ہے اس فیلڈ کی؟ بالکل ایسے ہی ہے, یہ ہم لوگوں کا اسکول کا ایک گروپ تھا جو بھی ہے الحمدللہ, اور ہم لوگوں نے یہ ایک راشن ڈرائیو کی طرح اس کو شروع کیا تھا الحمدللہ. اس سال 2026 کے رمضان میں ابھی تک جو ہے وہ ہم لوگوں نے امت ویلفیئر کے طرف سے 800 گھروں کو راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اور اس میں جو ہمارے چیئرمین ڈاکٹر خرم, ان کا جو ایک موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ریسپیکٹ کسی کی ہرٹ نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ جی مسلمان کو دینا ہے, اچھا اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نسل والے کو دینا ہے, ٹھیک ہے, بلا تفریق ضرورت مند کو دینا ہے. اور اس میں ہمارا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے آگے ہاتھ کر دیا ہے نا تو اس سے شناختی کارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ, بہت خوبصورت بات. واہ واہ. تو اسی طرح سے اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ, اور رمضان میں تھرو آؤٹ جو ہے وہ سحری اور افطاری کے دسترخوان بھی چلتے ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ تقریباً 1000+ لوگ جو ہے وہ کھانا بھی کھاتے ہیں. اور اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھانا, اس میں کوئی صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے, یہ بالکل جو ہے وہ پیور پیسوں کا ہے, اور یہ ہم لوگ خود ہی بھی کھاتے ہیں. ہم خود ہی بھی اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, اور ہر وہ چیز بناتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے جو ہے وہ بالکل ایسے ہی. اور اس میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز بناتے ہیں دسترخوان پہ جو ہم لوگ خود ہی بھی کھا سکیں, جو ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی کھاتے ہیں, جو ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. وجاہت 13 سال ہو گئے ہیں آپ کو اس فیلڈ سے جڑے ہوئے, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانیوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں مہنگائی تو ہے ہی, کیا ہمیں راشن بانٹنے کی ضرورت ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن کی بڑی کمی ہے وہاں ضرورت ہے, یا پھر جس طرح سے خرم صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس لاوارث لوگوں کے لیے, پھر لاشوں کے لیے الگ سے آپ کو کمی کہ اس پہ کام کرنا ہے, یہ والی لائن پکڑنی ہے؟ ایجوکیشن کی کمی ہے جی, ایجوکیشن ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے انفارچونیٹلی, اور دوسرا تحمل کی بڑی کمی ہے جی, وہ تو ویسے ہی ہم میں برداشت کی بہت کمی ہے. تو یہ ہے کہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں اپنے اینڈ پہ جتنا کر سکتے ہیں. جیسے خرم بھائی نے بتایا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ورثہ مل جاتے ہیں اور انہیں ہم لوگ بلاتے ہیں کہ یار آپ کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہے, آپ کو آنے کا خرچہ بھی دے دیتے ہیں, اپنے پیارے کی جو میت ہے اس کو لے جاؤ اور اس کو اپنے طریقے سے دفنا لو. وہ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے, آپ دفنا. میں کوٹ کروں گا وجاہت بھائی کی بات کو کہ لاہور سے ایک فیملی تھی, بلائنڈ تھے ان کے فادر نا, ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے فون کیا, میں بیٹا آپ کے اس طرح جو فادر ہے ان کی نا ڈیتھ ہو گئی ہے. کہتے ہیں جی آپ نا ادھر ہی تدفین کر دیں. میں بیٹا ہم سارے اخراجات افورڈ کریں گے, آپ بتائیں, اب یہاں سے شفٹ کرتے ہیں. بائی گاڈ وہ بیٹی کا جو آگے سے جملہ تھا میں وہ اس کو رپیٹ کروں گا, اس کا نہیں سر آپ ادھر ہی کر دیں, ادھر اگر ہم نے کھانا چھانا اچھا نہ کھلایا تو یہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہمیں باتیں کریں گے. میں نے جب اس کے بعد میں بیٹا مثلاً انہوں نے کہا جی یہ بس بڑی ایک اس نے نا ایک لوز ٹاک کی کہ یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں, کہ آپ نے یہ فلانی رسم و رواج نہیں کیا. مجھے وہاں سے جناب کھانا بھی بھیجنا پڑا, اچھا ڈیڈ باڈی کے ساتھ کھانا بھی میں نے بھیجا. میں بیٹا آپ کتنے لوگ ہوں گے؟ ریسنٹلی بھی رمضان میں ایک ہمارے امت فاؤنڈیشن کے پاس ہی بزرگ فوت ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے کہا جی کہ آپ کھانا تقسیم کرتے ہیں, ریکویسٹ کروں میں. ہاں جی. کہتا ہے صرف 70-80 ڈبے نہیں دے دیں گے, جو مہمان آئے ہیں انہیں ہم سرو کر سکیں. ٹھیک ہے, ایک طرف اسٹیٹس یہ ہے اور دوسری طرف آپ اس کو ویسٹ کر رہے ہیں. مہمانوں کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ وہ میت والے گھر میں جاتے ہیں, ان پہ تو پہلے کہہ ٹوٹ گیا. چند روز پہلے آپ اسی پہ بات کر رہے تھے کہ کچھ خیال کریں, اور کئی لوگوں کا تو دماغ ہی صرف کھانے میں ہوتا ہے کہ میت والے گھر پہ بھی جا کے صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کھانا کھلے کھانا کھائیں. اسی ٹاپک کو ہم نے مزید بھی آگے لے کے چل رہے ہیں, بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہے اذان عصر کا. خیر مقدم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان 89 نیوز کی اسکرین پر. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, جس طرح مسٹر نے بھی کہا کہ ہم جو ہے یہ خیال نہیں کرتے کہ مرنے والے گھر پہ آئے ہوئے ہیں افسوس کرنے کے لیے, تو ہم ان پر مزید ہی بوجھ ڈال دیتے ہیں. اس طرح ڈاکٹر خرم صاحب وجاہت بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح کی بے حسی ہمارے معاشرے کے اندر ہے, جو کہ ایسی فاؤنڈیشنز جو ہر حوالے سے تعاون کر رہی ہیں اور ورثاء اپنے ہی پیاروں کی میت لینے سے انکاری ہیں. کیوں؟ معاشرے کے ڈر سے
کہ لوگ کیا کہیں گے. جب یہ ہم سوچنا چھوڑ دیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر خرم صاحب کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں 2026 کے, کیا کرنا چاہتے ہیں اور کہاں تک آپ نے اچیو کر لی ہیں, اور جاتے جاتے 2025 کی کچھ باتیں اگر بتانا چاہیں کہ کیا اب تک کام امت فاؤنڈیشن کر چکی ہے؟ جی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا شیلٹر ہوم ہے ہمارے پاس وی ہیو اپروکسیمیٹلی مور دین 400%. ماشاء اللہ. ایک دن سے لے کے 100 سال تک مائیں ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, لیکن یہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. صحیح. پریفرنس ہے, کوشش ہے کہ ہم ایک شعور بیدار کر سکیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ فرد واحد کی تو ذمہ داری نہیں ہے. یہ کمبائنڈ اگر ایک معاشرتی طور پہ ہم مل کے کوشش کریں کہ صحیح کو صحیح کہہ سکیں, غلط کو غلط کہہ سکیں, اور تعلیم و تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہی یہ سارے معاملات ہیں. اور ہر آنے والے دن میں یہ کثرت ہے. صحیح. جس طرح جتنی اننون ڈیڈ باڈیز ہم بچوں کی ریسیو کرتے تھے اور کبھی کبھار کرتے تھے, اب ہم آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو لمحہ فکریہ ہے اگر ابھی بھی ہم نہ سنبھلیں تو یہ یقیناً جو ہے یہ مزید, ابھی ہم پہلے کبھی کسی قبرستان میں ہم تدفین کرتے تھے, وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ اپنا ذاتی 2 ایکڑ کا قبرستان بنا لیا. بنانے کا مقصد کیا تھا کہ جدھر تدفین کے لیے گیا نا, ان کا پہلے ایک سوال ہوتا تھا جی کہ اس کی برادری کیا ہے, اور اگلا سوال ہوتا تھا کہ اس کی عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سنی ہے, وابی ہے, شیعہ ہے, یہ ٹھیک ہے. ادھر آ کے نا تو میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا کہ یہ تو بیچارہ جو ہے تھا مر گیا, لیکن اب بھی جو ہے وہ یہ سوال کر رہے ہیں. ہاں جی, اتنے ہم تقسیم ہو گئے ہیں, اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا آپ سے کہ ہم رہنے کے لیے اچھا گھر چاہیے, سوسائٹی ہمیں بہترین چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا قبرستان جہاں بنائے جاتے ہیں یا تو وہ کچرا کنڈی ہوتی ہے جہاں پہ بعد میں کچھ معتبر لوگ اس کو بہتر کر کے قبرستان بنا دیتے ہیں. جو مرنے کی جگہ ہے وہ اتنی آپ بالکل بہت ہی گری ہوئی جگہ کیوں قبرستان بناتے ہیں؟ اس کے پرسان حال کوئی نہیں ہے. کب مردوں کا زنا کیا جا رہا ہے, راتوں کو جو ہے نا نشئی افراد وہاں پہ جو منشیات کے عادی وہاں پہ رہ رہے ہیں, جنگلی جانوروں, یہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے دل کی بات آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ ہم ایک اللہ کے بندے نے نہ کہا جی کہ آپ نا میرے گاؤں میں ہمارا قبرستان ہے, ادھر تدفین کر لیا کریں. میرے لیے بڑا ایک خوشی کا سما تھا کہ جی انہوں نے پرمیشن دے دی ہے. ٹھیک ہے. اب ادھر جب ڈیڈ باڈی لے کے جانی تو پاس چھپڑ تھا. ٹھیک ہے. وہ 3-4 دن بعد قبر گر جانی, اور اگر ایمبولینس لے کے گیا تو پھنس جانی. میں نے پھر اللہ سے دعا کہ میں یا اللہ پاک کوئی ہمارے لیے بھی کہ آپ اسباب پیدا فرما دیں. مجھے میں تھرپار کر میں تھا, مجھے فون آتا ہے کہتے جی آپ ہمیں نا ملیں, ملک صاحب ہیں سیال کوٹ سے. میں نے انہیں ملا, ان کا جی آپ جدھر آپ کا دل کرتا ہے نا بس آپ نے نشان لگانا ہے. میں نے 2 ایکڑ جگہ لی, اور پہلا سوال میں نے بھی ان سے کیا, میں جی یہ آپ جو جگہ دے رہے ہیں نا یہ آپ وقف کریں گے امت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی قبرستان کے لیے, تو پھر ہم تدفین کریں گے. انہوں نے کہا آپ یہ پہلے سائن کروا لیں. تو ایسے بھی اللہ کے تعالیٰ اجر دیں جو بھی اس کار خیر میں آپ کی مدد کر رہے ہیں. اور لوگ فیوچر پلان کیا ہے آپ کا؟ فیوچر پلان جو ہمارے پاس فیملیز رہ رہی ہیں, جو ایسے معاشرے کے نگلیکٹڈ پرسنالٹیز جو ہے جن کے پاس سے آپ کہیں فٹ پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتے, ان کو ہم نا جینے کا ایک نا ڈھنگ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے جینا ہے, اور زندگی ہے کیا. ٹھیک ہے. اور زندگی بڑی خوبصورت ہے, اور آپ نے مسکرانا بھی ہے. وہ جیسے جیسے مسکراتے ہیں الحمدللہ. بجاد بھائی بڑا پیارا نوجوان ہمارے ساتھ ہے, نوجوان ٹک ٹاک پہ, نوجوان محافل میں مختلف. آپ کو کیا پڑی ہے یہ خدمت خلق, یہ فاؤنڈیشن دن رات غم اکٹھے کرنے کے لیے آپ کو کیا پڑی؟ ہاں آپ کو کیا پڑی؟ ایکچولی اس میں ایسا ہے کہ جب میں امت ویلفیئر فاؤنڈیشن پہ میں نے وزٹ کیا پہلی دفعہ, میں نے وہاں پہ ایسے کافی سارے چہرے دیکھے جن کو ہم لوگ سڑکوں پہ دیکھتے تھے, لیکن ہم لوگ اتنے مصروف تھے اپنی زندگیوں میں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم رک کے ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے. ان لوگوں کو ہم نے اس شیلٹر ہوم میں دیکھا, اور ڈاکٹر خرم صاحب کی نگرانی میں دیکھا, اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کو مطلب کیڑے پڑے ہیں, ان کا بھی ویسے ہی خیال رکھا جا رہا ہے جیسے ایک بالکل ٹھیک انسان کا رکھا جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے پھر ایک وہ اللہ کی طرف سے اس کی اللہ کی مہربانی ہوئی کہ جس راستے پہ آپ چلنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی, اور پھر اتنا کار خیر کا راستہ ہو تو آسانیاں خود ہی ہوتی جاتی ہیں. بجاد بھائی آپ سے شکریہ ادا کریں گے, آپ کا آپ کا شکریہ ادا کریں گے, آپ نے آگے بھی جانا ہے. ناظرین کرام, میں یہاں پہ یہ کہوں گا سیال کوٹ کے لوگ ایسے مہربان, ایسے پیارے لوگ ہیں, اتنے مزیدار لوگ ہیں
کہ یہ چیریٹی کرنے پہ ہیں تو بے شمار کرتے ہیں اور ہر حوالے سے بہت بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر خرم صاحب ہیں, ہمارے بھائی نگاہ جٹ صاحب ہیں, اور ہمارے دوست ملک غلام حسین صاحب ہیں, بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں. میرا ذاتی مشاہدہ آنا جانا ہے. ایسی فاؤنڈیشنز کو اپنی زکوٰۃ کا حصہ بنائیں اور اپنی زکوٰۃ کو ضائع ہونے سے بچائیں. وہ لوگ جو اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کر رہے ہیں اپنی زکوٰۃ امت فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ یہ اپنے منصوبہ جات کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں, کہ لوگوں کو چھت بھی فراہم کر سکیں, یہ راشن بھی دے سکیں, اور ایسی فاؤنڈیشن کے دستے بازو بن کے اپنی دنیا و آخرت بنائیں. انشاءاللہ ہم ان سے پھر ملاقات کرتے رہیں گے, لیکن ایک بریک حاضر ہوں گے شکین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں.